جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو نا گھر میں چیخنے چلانے نہ دو. ایک ان کو ڈریس صحیح پہناؤ پراپر، اور ایک ان کو چیخنے چلانے، اور اس کے لیے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی، اس سے بہت ماحول خراب ہوتا ہے. گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے. اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے. جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے. وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی. تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا، 25 تک بس برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا. صحیح ہے. اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، یوں گھما دیتے ہیں. یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو. میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے. سیکھنے والے ہیں نا ہم سب. کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتی ہوئی. آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو. تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں. جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں، پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے. اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہوں، کوئی ایسی مشین لگا دیں. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے. ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے. ہر فساد کی جڑ کیا ہے، چیخو پکار. بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. گدھے کا مسئلہ کیا ہے، بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات. گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط. اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے. گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے، لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو. پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا، بھر کے پھر ہاں ایسے نکالے گا. تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو. تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے. تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، تمیز، ادب. صحیح ہے نا. تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. جیسے وہ ایک آدمی، 2 بندوں نے شادی کی، 2 بہنوں سے، 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی. 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بڑی تمیز سے، بہت ادب احترام، دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں. تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے، ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے، میری والی کا تو روب ہی نہیں. اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا، میں نے گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کم وقت نے گلاس ادھر رکھا. پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی، یہ کر دیا، ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے. وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، تو بڑی تمیز سے. ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے، یہ میں بتا دوں، یہ پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں. آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے، وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ. کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی. ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا. آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا. تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو سب چیخنا چلانا پھر تو پھوڑو. صحیح ہے نا. وہ چیخے آپ بھی چیخو، وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اسپیڈ سے بند کرو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، اس طرح طلاق ہوئی ہے. شوہر گھر میں آیا تھکا ہوا، تو بیگم انتظار کر رہی تھی، کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ، اس کو غصے میں بیٹھی ہوئی تھی بیگم.
تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا. بیگم کا موڈ آف تھا تو اس کو غصہ آیا, اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا. بیگم نے کہا مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا, دوبارہ اور تیز بند کرو. یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے, حرکتیں تو وہی بیل والی. پرانا واقعہ ہے, ان کو نہیں پتہ چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھولا فل اسپیڈ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے, پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے. کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے, اس پہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی. تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا زور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ایسے موقع پہ. بولے بیگم یہ مناسب نہیں ہے, میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو. تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اللہ نے عورت کو حکم دیا, مسلمان عورت کو, کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے, اس حمل کو, اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو. یہ بھی ہوتا ہے آج کل, کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی, عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے. مرد یقین کر لے گا, بھائی 3 مینسز گزر گئے, عدت ختم. کسی اور مرد سے نکاح کرے گی, اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے. مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے, یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے. مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا, جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے, ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں, اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں, جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگ محرم میں کربلا, ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری, عملی زندگی ہے, جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے, اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے, اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں. بس وہ جوشیلی تقریریں, لوگوں کو رلانا دھلانا, یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا, سب کا نہیں. اہل حق ہر دور میں رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. ہاں, خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو. خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا, آپ تو نہیں دینا چاہتے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا, نہیں مجھے نہیں رہنا. تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو, خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو, میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا. حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر. تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی. کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں, میرا خرچہ کرا دیا, اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی. میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس نے لگائی ٹھکائی, غلط کیا اس نے. تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو, میرا خرچہ واپس. اب کون رکھے گا ایسی صورت میں, چاہتی کہیں اور تھی. بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور, تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے. بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی, اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے, آہستہ آہستہ
गधा भी अगर आप पाल लेना थोड़े दिनों में उससे भी मोहब्बत हो जाती है, तो पूरा 2 हाथ 2 पाँव का इंसान है, थोड़े दिनों में अच्छा लगने लगेगा। ये सोच के सब्र कर लो, पूरी रिपोर्टें पेश कर रही हैं उसको पूरी रिपोर्ट। तो जुल्म वहां से हो, मुतालबा वहां से हो, तो फिर आप वापसी का, महर का वापस मुतालबा कर सकते हैं, भाई जो महर दिया वापस दो। ये भी अल्लाह ने इन आयतों में हुक्म बयान किया। एक हुक्म अल्लाह ने ये भी बयान किया कि अगर रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो पूरा महर नहीं देना पड़ता, बल्कि आधा महर देना पड़ता है। 1 लाख रुपए महर रखा गया था, आप अभी रुखसती हुई नहीं, आपने डिवोर्स दे दी, तो पूरा महर नहीं है बल्कि आधा महर है। इसमें अल्लाह ने तरगीब दी है कि मर्द पूरा दे दे तो अच्छा है, और औरत को तरगीब दी है कि आधा भी माफ कर दो तो अच्छा है। तरगीब दोनों को दी जा रही है, छोड़ो भाई, लेकिन हुक्म बयान किया जा रहा है कि मर्द को आधा देना पड़ेगा अगर वो मुतालबा करे। और अल्लाह ने अहम हुक्म ये भी बयान किया कि जब औरत को तलाक दो तो जहां वो तलाक के बाद निकाह करना चाहती है उसके निकाह में रुकावट मत बनो, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो। ये भी ज़माने जाहिलियत में होता था और आज भी होता है। फला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अगर तुमने छोड़ दिया है उसको, अरब इसको गैरत का मसला बना लिया करते थे कि हमने छोड़ा है तो अब हम कहीं और इसकी शादी नहीं करने देंगे। हमारा माज़अल्लाह यूँ कहते थे थूका हुआ माल, जैसे आज भी लोग कहते हैं, हम नहीं कहीं इसको निकाह करने देंगे। इससे भी कुरान ने क्या किया? मना किया। और इससे भी मना किया कि अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उसका निकाह भी मत कराओ तलाक याफ्ता का। यनकिहना अज़वाजहुन्ना, अपने सेलेक्टेड शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम कबाब में हड्डी बोलो नहीं बनो, यानी उसको ये राइट है कि वो जहां चाहे निकाह करे। ये भी खराबी है आजकल, बाज़ इलाकों में ये खराबी है कि बेवा को या तलाक याफ्ता को निकाह तो करने देते हैं, लेकिन बाज़ इलाकों में दस्तूर है निकाह हमारे ही ख़ानदान में होगा, आप हमारे ख़ानदान से बाहर नहीं जा सकती। इसको भी कुरान ने क्या किया? बोलो ख़त्म। निकाह भी से भी नहीं रोक सकते, और निकाह भी वहां होगा जहां आप नहीं बल्कि ये चाहेगी। इसमें अल्लाह ने उम्र की कोई कैद नहीं लगाई। 40 साल की बेवा या तलाक याफ्ता हो, 50 साल की हो, 55 साल की हो, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी टेंशन ले रहे होते हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या है, अब 4 बच्चे हैं तुम्हारे, 5 बच्चे हैं, इस उम्र में तुम्हें शादी करते हुए शर्म नहीं आती? छोड़ो भाई, क्या ज़रूरत है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत बोलो, ये उसका हेडेक है, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। जैसे कोई 4 शादियां कर रहा है तो उसका हेडेक है ना, आपका हेडेक थोड़ी है ये। आप पता नहीं क्यों परेशान है, मुफ्ती साहब वो क्या हो गया, वही उनका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है ये। मैं अपनी भी दरमियान में लगा देता हूँ ना। तो हर एक के हेडेक हमने पाले हुए हैं, वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, वो कम उम्र से शादी क्यों कर रहा है, वो बड़ी उम्र से शादी क्यों कर रही है, ये होते हैं ना लोगों के मसाइल। उसने ये क्यों कर लिया? एक खातून ने मुझे बताया कि वो एक दफ़ा बेवा हुई, अल्लाह की कुदरत दोबारा शादी, दोबारा बेवा हो गई। तीसरी दफ़ा जब उनकी शादी हो रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बस करो यार, 2 दफ़ा बेवा हो गई, अब आराम से बैठो। अब वो बेवा तो कोई भी हो सकता है, जवानी में भी औरतें बेवा हो जाती हैं। तो अब देखो लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई ये उसका हेडेक है। अच्छा, लोग उससे शादी करते हुए डर रहे थे उनसे कि मैं भी बेवा, फिर मैं ना मर जाऊं। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है 2 दफ़ा बेवा होना तकदीर में लिखा हो, 3 दफ़ा ना हो। यहाँ मुझे वो चुटकला याद आता है, वो एक आदमी ने, अबे छोड़ो चुटकलों का भी, कुरान को फोकस करते हैं। आखिर में चुटकले हो ना, ये सही होता है, दरमियान में ही आ जाए तो फिर सारा मौजू चेंज हो जाता है। इतने अच्छे हकाम बयान हो रहे हैं कुरान के, आगे उसको आपने लोगों को बताना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद एक धेला वापस नहीं लेना। खुला की सूरत में ले सकते हो, मगर खुला भी शौहर की रज़ा से होता है, एक तरफा नहीं होता, याद रखें। दूसरा काम तुमने क्या करना है, उसको कहीं और निकाह से रोकना नहीं है। तीसरा काम ये करना है, निकाह भी वहाँ करना है जहाँ वो चाहती है, तुम्हारी मर्जी नहीं मुसल्लत होगी, उसकी मर्जी चलेगी। और अगर पुराने शौहर से निकाह करना चाहे और 2 तलाक़ें हुई हो तो वहाँ भी कर सकती है, क्योंकि आयत का एक शान नुज़ूल भी है। एक सहाबी ने अपनी बहन का निकाह किसी सहाबी से कराया, थोड़े दिनों में तलाक हो गई, तलाक एक थी, इद्दत ख़त्म हुई, निकाह ख़त्म। अब थोड़े दिनों के बाद दोबारा इन दोनों का दिल चाहने लगा कि हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। होता है वक्ती तौर पर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते आते हैं, जब दूर रहते हैं तो आपस में मैलान होने लगता है। लेकिन वो जो सहाबी थे ना जिनकी बहन को तलाक हुई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा इस आदमी से बोलो नहीं करूँगा।
اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی, ان کو اپنی بہن نکاح میں دی, انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا, تو میں کیسے دوبارہ, یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے, اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں یاری بات, اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے, سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے, میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا, فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لچک نہیں ہے جس میں, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا, بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے, لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے, اس اصول پہ پکے رہو, اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے, مجھے صدقہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے, آپ نے دوبارہ بلایا, فرمایا ان پہ صدقہ کرو, دے دو. وہ پریشان, یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا مر رعا علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتہ چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتہ ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے کے, انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو, لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے. بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی ہے؟ ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا ہے نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے, اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے. آپ کو
ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا,